السلام علیکم ناظرین، میں مبین سعود، آپ دیکھ رہے ہیں مبین پردیسی میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور پیج کو فالو بھی کر دیں۔ ناظرین، رواں سال روزگار کے لیے بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کی تعداد میں 3 گنا اضافہ ہو گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ملک میں غیر یقینی معاشی و سیاسی صورتحال، مہنگائی اور بے روزگاری سے پریشان لاکھوں نوجوان رزق کی تلاش میں سمندر پار چلے گئے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق رواں سال 7,65,000 نوجوان روزگار کے لیے بیرون ملک منتقل ہو گئے۔ بیرون ملک جانے والوں میں ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی ماہرین، اکاؤنٹنٹس، ایسوسی ایٹ انجینئرز، اساتذہ اور نرسز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 92,000 سے زائد اعلیٰ تعلیمی یافتہ افراد بھی دیار غار جا بسے۔ رواں سال کی نسبت گزشتہ سال 2,88,000 نوجوانوں نے بیرون ملک ملازمت کو ترجیح دی تھی۔ 2020 میں 2,25,000 جبکہ 2019 میں 6,25,000 نوجوان بیرون ملک منتقل ہوئے تھے۔ رواں سال 92,000 سے زائد گریجویٹس، 3.5 لاکھ تربیت یافتہ اور 3 لاکھ سے زائد غیر تربیت یافتہ نوجوان بیرون ملک گئے، اور بیرون ملک جانے والوں میں 5,534 انجینئرز، 18,000 ایسوسی ایٹ الیکٹریکل انجینئرز، 2,500 ڈاکٹرز، 2,000 کمپیوٹر ماہرین، 6,500 سے زائد اکاؤنٹنٹس، 2,600 زرعی ماہرین، 13,000 سپروائزرز، 16,000 منیجرز، 700 سے زائد اساتذہ، 12,000 کمپیوٹر آپریٹر اور 1,600 سے زائد نرسز، 21,517 ٹیکنیشینز، 10,372 آپریٹر، 8,500 پینٹرز، 783 آرٹسٹس اور 500 سے زائد ڈیزائنرز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 2,13,000 ڈرائیورز اور 3,28,000 مزدور بھی سمندر پار چل دیے۔ رواں سال 7,36,000 پاکستانی نوجوان خلیجی ممالک جبکہ 40,000 پاکستانی یورپی اور ایشیائی ممالک میں گئے۔ سب سے زیادہ 4,70,000 پاکستانی نوجوان سعودی عرب میں اور 1,19,000 متحدہ عرب امارات میں گئے، اور 70,000 عمان میں، 51,634 قطر میں گئے، جبکہ 2,000 پاکستانی کویت میں گئے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی تعداد غیر ممالک میں جا کے شفٹ ہو چکی ہے، جن میں بہت بڑی تعداد میں ڈاکٹر، انجینئر، نرسیں اور اس کے علاوہ بہت سے شعبوں میں اعلیٰ تعلیمی یافتہ لوگ بھی دوسرے ملکوں میں جا بسے۔ ان سب کا ذمہ دار کون ہے، یہ آپ بخوبی واقف ہیں۔ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا، تب سے لے کے اب تک 75 سال میں ہماری عوام کو حکمران ایسے نہیں ملے جو ملک کو اچھی طرح چلا سکے۔ ناظرین، ہمارے ملک میں جو بھی حکمرانی کرنے آیا، چاہے وہ آصف علی زرداری ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ پرویز مشرف ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، سب نے اپنے اپنے لیے سب کچھ کیا اور غیر ملک میں اپنا پراپرٹی وغیرہ بنا کے وہاں چلے گئے۔ اب دیکھا جائے تو نواز شریف ہمارے ملک کا وزیر اعظم رہا، 3 بار وزیر اعظم بنا، لیکن اس کا سب کچھ باہر ہے۔ پرویز مشرف رہا ملک میں ہو لیکن وہ دبئی میں ہے۔ زرداری رہا ملک میں لیکن اب بھی دبئی میں ہے۔ جب حکومت آتی ہے تو وہ ملک میں آ جاتے ہیں، جب حکومت چلی جاتی ہے تو وہ ملک چھوڑ کے غیر ملک میں جا بستے ہیں۔ اسی طرح ہمارے عوام کا حال ہے، جو بھی کوئی بڑے عہدے میں آتا ہے تو ہم اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس قابل بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھا جائے اگر کوئی آدمی آتا ہے تو وہ اس کے لیے بارے میں کوئی تھوڑا سا کہہ دے کہ یہ دیندار ہے، پہلے ہم اس کو مولوی بنا دیتے ہیں، پھر اس کو ہم حافظ بھی کہہ دیتے ہیں، پھر ہم اس کو سید بھی بنا دیتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا کا لقب دے کے اس کو پوجنے لگتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہماری عوام کا یہی حال رہے گا، ہماری گورنمنٹ کا یہی حال رہے گا تو یقین جانیے ہمارے ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش 1971 میں ہم سے علیحدہ ہوا، لیکن آج بنگلہ دیش کی اکانومی ہم سے بہتر ہے۔ بنگلہ دیش ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں گنا جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور ہماری عوام کے لیے کوئی اچھا سا حکمران بھیج دے، اور ہمارے جتنے بھی بھائی بیرون ملک اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے یا اپنے لیے محنت کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، گھر والوں سے دور ہیں، ان سب کو اپنے حفظ و